کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ دن تو بہت ہی زبردست گزرتے ہیں اور کچھ دن بس کٹتے ہی نہیں؟ اس کا جواب اکثر ہمارے دن کے بالکل شروع میں چھپا ہوتا ہے، یعنی ہماری صبح میں۔ آج ہم اسی گہرے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک اچھی، ایک بامقصد صبح ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس سوال پر غور کریں کہ دن کے وہ پہلے چند گھنٹے، وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، آخر وہ اتنا اہم ہے کیوں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ آپ کی صبحیں آپ کی زندگی کی سمت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک حقیقت ہے کہ جیسا آغاز ویسا ہی انجام۔ اب ذرا ان دو تصویروں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف ہے غفلت والی صبح۔ آنکھ کھلتے ہی پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ فون اٹھانا، اور بس دل اور دماغ پریشانی اور فضول چیزوں سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ، دن شروع ہونے سے پہلے ہی تھکا ہوا، بھاری اور بے مقصد محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک نورانی صبح ہے، جس کی شروعات اللہ سے جڑنے سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، دل میں سکون اترتا ہے، اور پورا دن ایک مقصد کے ساتھ چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ عام جال ہے جس میں آج کل ہم میں سے اکثر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی صبح، جو دن کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اسے اللہ کو دینے کے بجائے اس ڈیجیٹل دنیا کو دے دیتے ہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دن کے شروع میں ہی اتنی بے چینی اور تھکاوٹ کیوں محسوس ہو رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صبح کے وقت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور برکت کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ یہ ساری بات آ کر جڑتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت لفظ سے، برکت۔ اب برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زیادہ کام کر لیں گے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، ایک اسپرچول ملٹی پلائر سمجھ لیں، جو آپ کے تھوڑے وقت میں، آپ کی تھوڑی کوشش میں ایک ایسا غیر معمولی اضافہ کر دیتی ہے جسے آپ گن نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے۔ سوچیں کہ آپ کا پورا دن ایک عمارت کی طرح ہے، اور اس عمارت کی بنیاد وہ آپ کی صبح ہے۔ اب اگر بنیاد ہی کمزور رکھی جائے، غفلت سے، خلفشار سے، تو پھر دن بھر آپ جتنی بھی محنت کر لیں، اس عمارت کے مضبوط کھڑے رہنے کی کیا گارنٹی ہے؟ اچھا، تو اب اصل سوال پر آتے ہیں۔ یہ مضبوط بنیاد بنائی کیسے جائے؟ کیا کرنا ہوگا؟ خوش قسمتی سے اس کا جواب بہت واضح ہے، اور یہ کچھ عملی عادات ہیں جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 بنیادی ستون۔ پہلا، ڈسپلن، یعنی اپنے آرام اور نیند سے جنگ جیت کر فجر کے لیے اٹھنا۔ دوسرا، شکر، آنکھ کھلتے ہی اس بات کا شکر ادا کرنا کہ ایک اور دن ملا ہے۔ تیسرا، قرآن، صرف چند آیتیں ہی صحیح، لیکن دل کو اللہ کے کلام کے نور سے بھرنا۔ چوتھا، ٹائم مینجمنٹ، صبح کے ان سنہری گھنٹوں کو، جب دماغ سب سے تازہ ہوتا ہے، اپنے سب سے اہم کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ اور پانچواں، ذکر، اللہ کی یاد، جو دن بھر کے لیے ہماری روحانی ڈھال بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتی ہے نا، کہ جو اپنے گھر میں امن سے ہے، جسمانی طور پر ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، تو سمجھو اسے پوری دنیا مل گئی۔ یہ ہے شکر گزاری کی طاقت۔ یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں۔ لیکن ان اچھی عادتوں کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، یعنی غفلت میں صبح گزارنے کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے۔ اور یہ قیمت بہت بھاری ہے۔ سب سے پہلے تو نماز کا نقصان، وہ نماز جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے، دن چھوٹا لگنے لگتا ہے، ہر وقت بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے، دل کا سکون چھن جاتا ہے، دن کی شروعات ہی ایک بوجھ سے ہوتی ہے، اور یوں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے نئی نعمتوں اور مواقع کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک خاموش چور کی طرح ہے جو ہماری زندگی سے سب سے قیمتی چیزیں، برکت، سکون اور وقت چرا کر لے جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب خود سوچیں، اس حفاظت کو چھوڑ کر دن کا آغاز کرنا کیسا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی ڈھال پھینک کر میدان جنگ میں چلا جائے۔
اچھا، تو منفی پہلو تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس زبردست تبدیلی کی جو ہماری زندگی میں آ سکتی ہے جب ہم اپنی صبح کو ایک بڑے مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس کیفیت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ اللہ اس کے لیے ایک ایسا نور بنا دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ یہ وہی نور ہے، وہی روشنی ہے جو ایک بامقصد صبح سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو دن بھر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس کا اثر صرف ہمارے کام پر نہیں پڑتا بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ ایک ایسی صبح جو اللہ سے جڑی ہو وہ ہمارے ایمان کو بھی طاقت دیتی ہے، ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے اور ہمیں صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے اصل اور حتمی مقصد کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، جس نے صبح کھو دی اس نے دن کھو دیا، اور جس نے دن کھو دیا اس نے زندگی کھو دی۔ یہ ایک سادہ سا فارمولا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی دراصل ان صبحوں کا ہی مجموعہ ہے، ایک ایک دن کر کے ہی پوری زندگی بنتی ہے۔ تو اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، یہ صرف سننے کی بات نہیں بلکہ سوچنے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ ہماری اگلی صبح، کل کی صبح، وہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟